السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ سے ایسی بات کرنا چاہ رہا ہوں جس میں ایک مجھے درد ہے، ایک تکلیف ہے، ایک احساس ہے۔ درد یہ ہے کہ میں اپنے ہندوستان کو ڈھونڈ رہا ہوں، اپنے اس وقت کو ڈھونڈ رہا ہوں جب میں پڑھا کرتا تھا، اور پڑھنے کے دوران میرا ایک دوست جس کا نام لوکش تھا، کل بھاسکر آشرم انٹر کالج میں پڑھتا تھا ایگریکلچر سے۔ تو وہ دوست جو ہے اس کے پاس سائیکل نہیں تھی، اور وہ باہر سے آیا تھا، میں الہ آباد کا تھا۔ ہم دونوں ایک ہی ڈیسک پہ بیٹھا کرتے تھے، اور کھانے کے لیے باہر بھی جایا کرتے تھے، ایک دوسرے کے غم کو شریک کرتے تھے، ایک دوسرے کی خوش رہتے تھے۔ اور جب چھٹی ہوتی تھی کالج سے، تو اس کو ہم ڈنڈے پہ بیٹھال کر کے، سائیکل کے ڈنڈے پہ بیٹھال کر کے وہ آگے بیٹھتا تھا، اور اس کے بعد میڈیکل کالج کے اندر سے ایک راستہ جاتا تھا جو اس طرف بھردواج پارک کی طرف کراس ہوتا تھا۔ میں وہاں پر اس کو گیٹ کے پہلے اس کو جو ہے اتار دیتا تھا، چھوڑ دیتا تھا، اور وہ چلا جاتا تھا۔ پھر میں وہاں سے واپس آ کر کے پھر اپنے گھر آتا تھا۔ پرائمری میں تھا، جب میں پرائمری میں پڑھ رہا تھا تب بھی میرے دوست کافی تھے، منوج تھے، خوشبو تھے، پرمود تھے، یہ سب میرے دوست تھے، بہت اچھے دوست تھے۔ ابھی بھی شاید میری بات وہ سن رہے ہوں، وہ سمجھ رہے ہوں، اور وہ شاید مجھے نہ بھی پہچانے، کیونکہ میری عمر ہو گئی ہے۔ وہ لوگ کس منصب پہ فائز ہیں، کیا بزنس کاروبار کریں، مجھے پتہ نہیں ہے۔ لیکن تب میں ہندوستان کو دیکھتا تھا کہ میرا ہندوستان ہے، آج بھی میرا ہندوستان بہت خوبصورت ہے۔ صحیح کہا ہے شاعر نے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ میرے عزیز محترم سامعین، اس وقت ہم کو جو ہے ہمیں وہ پرانا دور لانا ہوگا جو کوئی پرمود، کوئی منوج، کوئی لوکش ابراہیم کے ساتھ، خلیل کے ساتھ، جاوید کے ساتھ بیٹھ کر کے ہم کلام ہوتا تھا، اپنی طبیعت کے بارے میں بتاتا تھا، اپنی خیریت کے بارے میں بتاتا تھا، اپنے وطن کے بارے میں باتیں کرتا تھا۔ ہمیں وہ واپس لانا ہوگا۔ کوئی بھی مذہب آپس میں جھگڑا کرنے کا حکم نہیں دیتا، کوئی بھی مذہب ہنسا کو پرموٹ نہیں کرتا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے دائیں 40 گھر، آپ کے بائیں 40 گھر، اور آپ کے پیچھے 40 گھر، اور آپ کے آگے 40 گھر، یہ آپ کے پڑوسی کہلاتے ہیں۔ یہ دائرہ قطعی نہیں باندھا کہ اس دائرے میں صرف جو 40 گھر کے مسلمان ہوں گے وہی پڑوسی کہلائیں گے، نہ، یہ کہا کہ 40 گھر کے دائرے میں جو بھی آوے اور جو بھی جس مذاہب کا ماننے والا ہو وہ پڑوسی کہلائے گا۔ اور اگر ان پڑوسیوں سے کوئی بھی پڑوسی بھوکا رہ گیا تو آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کا تقوی، آپ کی عبادت منہ پہ مار دی جائے گی۔ یعنی پڑوسیوں کا حقوق اتنا زیادہ آیا کہ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
ہمیں ایسا احساس ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پڑوسیوں کو اپنی وراثت میں حق دینا پڑ جائے اللہ کی طرف سے. تو ہمارا اگر آپ سمجھیں صحیح طریقے سے کہ ہم جو میرا پڑوسی ہے وہ 40 گھر دائیں 40 گھر بائیں 40 گھر پیچھے اور ہمارا اخلاق سب سے اچھا رہے تو کتنا خوبصورت ہندوستان بنے. ہر قوم میں کوئی نہ کوئی راچھس پروتی کا ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی جو ہے وہ شیطانی خلل لے کر کے پیدا ہوتا ہے اور وہ شیطانی کام کرتا ہے. لیکن یہ نہیں کہ وہ پورے ہندوستان کو ہی ہم شیطان کہہ دیں گے, پورے ہندوستانی کو شیطانی کہہ دیں گے, ایسا نہیں کہہ سکتے. اب آپ سمجھیں کہ اگر کوئی شرابی شراب کے نشے میں ہو اور شراب کے نشے میں ہونے کے بعد وہ جو ہے اپنے گھر میں ماں بہن اور اپنے بیٹی اور اپنے دوستوں کو نہ سمجھ سکے, گالی غلوچ کرے, تو یہ اس کی کچھ وقت کی غلطی ہے, کیونکہ اس کو اس کا احساس نہیں ہے کہ وہ جو ہے جو شراب کے نشے میں ہے اور اس کا دماغی توازن صحیح نہیں ہے تو اس نشے کی حالات کی وجہ سے اپنے رشتوں کو وہ درہم برہم کر رہا ہے. اور کتنے رشتے شراب کی وجہ سے خراب ہو رہے ہیں. روز صبح سے لے کے شام تک لوگ کام کرتے ہیں اور کام کرنے کے بعد ہولی پہ جا کر کے شراب پی کر کے آ کر کے اپنے بہنوں اپنے بیویوں اپنے ماؤں کو مارا کرتے ہیں, ان سے بد کلامی کرتے ہیں. اس نشے کی وجہ سے کتنے لوگوں کا گھر آج خراب ہو گیا ہے. تو ایک نشہ شراب کا ہوتا ہے, ایک نشہ جو ہوتا ہے وطن پہ قائم رہنے کا ہوتا ہے. اب وطن پہ قائم رہنا ہے تو جو وطن کے لوگ ہیں ان کو ایسی باتیں میں ڈال دینا ہے کہ جو ان کو نشہ شمار ہو جائے. تو جو لوگ ابھی نشے میں ہیں, جو ظلم کے نشے میں ہیں, جب ان کا نشہ اترے گا تو وہ ضرور سمجھ جائیں گے کہ ہم نے کیا غلطی کر رہے ہیں. کوئی بھی قوم کسی کو تکلیف پہنچا کر کے کامیاب نہیں ہو سکتی. کوئی بھی, چاہے وہ اسلام دھرم ہو, چاہے وہ ہندوازم کا دھرم ہو, چاہے عیسائی دھرم ہو, چاہے کرسچن دھرم ہو, کوئی بھی دھرم, آپ اگر صحیح طریقے سے مذہب کو ماننے والے ہیں تو یقین جانیں آپ کسی پہ ظلم نہیں کر سکتے. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا, ہندی ہیں ہم وطن ہیں ہندوستان ہمارا. کوئی بھی مذہب آپس میں, اور اگر صحیح طریقے سے مذہب کو فالوور ہیں آپ, اور اگر صحیح طریقے سے مذہب کو آپ سمجھتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ اپنے وطن والوں سے, اپنے وطن کے رہنے والوں وطن سے جو آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں, آپ کے ساتھ اٹھ رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, آپ کو سب کے ساتھ اچھا بیہیو کرنا ہے. ایک انسان جو ظلم کرتا ہے, جو ظالم ہوتا ہے, وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. وقت لگتا ہے کہ وہ اس تھوڑے وقت میں وہ کامیاب لگتا ہے کہ ہاں اپنی طاقت کے بل پر ہم ظلم ستم کر کے قائم رہ سکتے ہیں, لیکن یہ ظلم بہت دن تک نہیں رہتا. تو ہمیں وہ ہندوستان کی ضرورت ہے, ہمیں وہ اخلاق کی ضرورت ہے, وہ کردار کی ضرورت ہے, اور ہمیں اس وقت ایک صبر کی ضرورت ہے. ہم کسی بھی طرح سے اگر ہم کو سمجھنے میں یا ہمارے اوپر ظلم و ستم کے جو پہاڑ توڑے جا رہے ہیں یا کسی طرح کے کوئی معاملات ہیں, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں بھی ظالم بن جاؤں. اس کا ایک ہی علاج ہے کہ آپ صبر کریں اور صبر کے دامن کو تھامتے ہوئے راستے سے صحیح راستے پہ چلیں. اور صحیح راستہ یہ ہے کہ جو ہمارا کانسٹیٹیوشن جس کی اجازت دیتا ہے ہم اس کانسٹیٹیوشن کو فالو کریں, اس کانسٹیٹیوشن کو اپنے اندر اپلائی کریں, ہم اس کو مانیں. ٹھیک ہے. اور اگر ہمیں کسی تخت نشین کو کوئی جس وقت حکومت کر رہا ہے اس کی بات اگر ہمارے سمجھ میں نہیں آتی ہے اور وہ لگتا ہے کہ وہ غلط ٹریک پہ ہے, تو اس کا بھی آپشن یہ ہے کہ ہم
کانسٹیٹیوشن کے ذریعے یعنی ووٹ کے ذریعے ہم صحیح راستہ صحیح سرکار کو لے کر کے آئیں. ووٹ ہمارا حق ہے, ہم ووٹ کے ذریعے حل لے کر کے آئیں. تو اب ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور سب سے اہم مسئلہ کہ ہم ووٹ کس کو دیں, کیسے دیں. تو جب ہم کسی تعلیم یافتہ کو ووٹ دیتے ہیں, ہم کسی ایسے اچھے نیتا کو ووٹ دیتے ہیں جو زمینی لیول پہ اور پوری قوم کو لے کے چلتا ہو. یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس کو چوز کریں. جب ہم غلط ایکشن پہ کسی غلط آدمی کو لے کر کے آگے کھڑا کرتے ہیں تو وہ ہمارے معاملات کو غلط طریقے پہ لے آتے ہیں. تو ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کیسا لے کر کے آنا ہے, اور کانسٹیٹیوشن کے باہر نہیں. ہم کچھ مزاج میں, کچھ باتوں میں ہمارے معاملات ہو سکتے ہیں, ہمیں کسی کی بات پسند نہیں آ سکتی ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم گالی کی جواب گالی سے دیں. ہم قطعی گالی کے جواب گالی سے نہیں دے سکتے. ہم اگر اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں اخلاقی نظام پیدا کرنا ہوگا. ہمیں اپنی اخلاقی نظام, ہمارے اخلاقی کردار پیدا کرنا ہوگا. ہمیں اپنے آپ سے ایمانداری کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا. ہمیں اپنے آپ سے سمجھنا ہوگا کہ ہم اپنے وطن کے لیے کیا کریں. آج ہمارا وطن جو ہے وہ ڈوب رہا ہے. آج ہمارا وطن جو ہے وہ اس کو ایک اچھی لیڈر کی ضرورت ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی سرکار وہ خراب کرے, میں قطعی نہیں کہتا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے وطن میں مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے, لوگ پریشان ہیں, عوام پریشان ہے, بے روزگار پریشان ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کہیں کچھ غلط ٹریک پر کوئی لا کر کے کھڑا کر دیا ہے میں نے. تو ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اپنے وطن سے محبت کریں, اپنے وطن کو سمجھیں, اور وطن کی کیا ضرورت ہے اور کون وطن کو ٹھیک طریقے سے لیڈ کرے گا, اس کو صحیح طریقے سے لانے کی ضرورت ہے. اگر ہم غلط طریقے سے رشوت کو عام کریں گے, اور ہم ان لوگوں سے بھی جو ہمارے بھائی گورنمنٹ سرونٹ ہیں, چاہے وہ پولیس محکمے میں ہوں, چاہے وہ کسی محکمے میں ہوں, آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ اگر کبھی غلط کام کرتے ہیں تو آپ سب کبھی اکیلے تنہا میں سوچیں کہ آپ غلط کام کر کے جو پیسہ کما کر کے اپنے گھر میں بچوں کو کھلاتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے آپ کو سکون مل جائے گا؟ یا یہ بچہ جس کو آپ نے غلط کما کر کے آپ نے پیسے کھلائے, وقت ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ اس وقت آپ کو سکون ملے, لیکن آنے والی نسلوں میں آپ نے جو گھوس کا پیسہ اس کو کھلایا ہے, وہ بچہ آپ کو کبھی بھی خوش نہیں رکھ سکے گا. کہیں نہ کہیں آپ کو کھڑے ہو کر کے جواب دے گا, آپ کی باتوں کو نہیں مانے گا. تو حرام کا پیسہ سے اگر اپنے گھر کو آپ چلاتے ہیں تو آپ سمجھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے نظام کو کیسے چلانا ہے, اپنے وطن کو کیسے سنبھالنا ہے, وطن کو علم سے سنبھالنا ہے. آپ پڑھیں, بڑھیں, اور جب پڑھیں گے تبھی بڑھیں گے, اور جب نہیں پڑھیں گے تو آپ کامیاب نہیں ہوں گے. اور ایسا پڑھیں کہ یہ سیکھیں کہ جب میں پڑھ کر کے کچھ کامیاب ہو جاؤں تو اپنے وطن کی عزت, اپنے وطن کے لیے وفادار رہوں گا, کرپشن نہیں کروں گا, ڈونیشن گھوس نہیں لوں گا. اگر ڈاکٹر بنیں گے تو قوم کی رہبری کریں گے. اگر اللہ نے IAS IPS بنایا تو عوام کی خدمت کریں گے. ایسا نہیں ہو کہ آپ کو اللہ نے IAS IPS بنا دیا تو اب آپ ظلم و ستم کے پہاڑ سب پہ توڑیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یاد رکھ لیں, کیونکہ ہر چیز کو, یہ جسم فانی ہے,
اور ختم ہونا ہے۔ تو کل جب لوگ آپ اس دنیا سے رخصت ہوں تو لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ وہی ہٹلر ہے، وہی ظالم ہے، پھر آپ کو غلط الفاظ سے آپ کو یاد کریں گے۔ اور آپ اچھے رہیں گے تو آپ کو اچھے الفاظ سے یاد کریں گے۔ آپ کی یاد نہیں مٹ سکتی ہے، آپ کی سوچ نہیں مٹ سکتی ہے، آپ کا جسم مٹ سکتا ہے لیکن آپ کا کردار نہیں مٹ سکتا ہے، یاد رکھیں۔ آپ کا خیال نہیں مٹ سکتا، یاد رکھیں آپ۔ تو آپ جب یہاں سے جاویں تو ایک اچھی سوچ دے کے جاویں جنریشن کو، ایک اچھا خیال دے کر جاویں جنریشن کو، ایک اچھا نظام دے کر جاویں۔ آپ یہ نہ لوگ یہ کہیں کہ یہ وہ آفیسر تھا جس نے لوگوں پہ ظلم کیا اور لوگوں سے پیسے کھائے اور لوگوں پہ ظلم ستم کرتا تھا، اور جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو لوگ آپ کے پیٹھ پیچھے گالی دیں گے، پھر آپ کے نسلوں کو بھی کہیں گے کہ تمہارا باپ ایسا تھا۔ یاد رکھیں کہ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے وطن کے لیے ایماندار خود ہونا پہلے پڑے گا۔ آپ جب خود ایماندار ہوں گے تب آپ وطن کے لیے اچھا کام کریں گے، اور اگر آپ خود ایماندار نہیں ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ اپنے وطن سے ہم اپنے وطن کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ تو ایمانداری کی ضرورت ہے، اور جب ایماندار بنیں گے تب آپ وطن کے لیے اچھی سوچ رکھیں گے، اور جب آپ وطن کے لیے اچھی سوچ رکھیں گے تو آپ وطن کے لیے کچھ اچھا کام کریں گے۔ ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے کوآپریٹ کر کے چلنا ہے۔ یہ انگلی میں نے ملائی تو یہ ہماری انگلی طاقت بن گئی، اور اس کو جدا کر دیا تو اب یہ طاقت ختم ہو گئی۔ تو یہ انگلی ہماری، یہ ہندوستان ہے ہمارا، اس کو ہمیں آپس میں پکڑ کے چلنا ہے۔ اس طرح کی طاقت ہمیں لے کے چلنی۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپس میں امن اور سکون کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہندوستان کو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے چاہنے والوں کی حفاظت کرے، ہندوستان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے لوگ اس وقت کسی نشے میں شمار ہیں اللہ ان کے نشے کو صحیح کر کے ان کو صحیح طریقے سے انسانیت کے پاٹ پڑھاوے، اور انسانیت جیسے زندہ رہتی ہے، انسان جیسے رہتے ہیں اس طرح رہنے کی ان کو توفیق عطا فرمائے۔ جو غلطی ہو گئی ہو میرے بھائیوں عزیزوں اسے معاف فرما دیں، اور میں اپنی درد اپنے وطن کے متعلق میں نے بات کہی ہے، اگر کہیں کچھ غلطی ہو گئی ہو اسے معاف کر دیں گے۔